أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اب اسماء مبنیہ کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے، وہ اسماء کے جو مبنی ہیں، ٹھیک، تقریباً ابھی تک 7 اسماء آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک، مولانا 8 اسم فعل کے بارے میں، اسم فعل کے سلسلے میں بتایا تھا کہ اسم فعل وہ ہے جو معنن یا عملاً فعل کی نیابت کرتا ہے، جو فعل کا جانشین ہوتا ہے، فعل کا قائم مقام ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے، اور اوزان افعال میں سے اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، یا اسم کی بعض خصوصیات کو قبول کرتا ہے جب اوزان فعل میں سے کوئی وزن اس کے لیے ہو، تو اس کو دو جہت سے، اس میں 2 جہتیں پائی جاتی ہیں، ایک اسم کہے جانے کی جہت ہے اور ایک فعل کہے جانے کی۔ اسم کہے جانے کی جہت اور وجہ یہ ہے کہ یہ افعال کی طرح متصرف نہیں ہوتے، اس لیے اسم کہتے ہیں، یا اسم کی بعض خصوصیات کو قبول کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسم کہے جانے کی یہ وجہ ہے کہ یہ متصرف نہیں ہوتے اور اسم کی خصوصیات کو قبول کرتے ہیں، اور فعل کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی معنی یا وہی عمل کرتے ہیں جو فعل کرتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد معنی کے اعتبار سے ان کی 3 قسمیں تھیں۔ کچھ اسماء افعال ایسے تھے جو ماضی کا معنی دیتے ہیں، کچھ ایسے جو مضارع کا معنی دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو امر کا معنی دیتے ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھا گیا، بتایا گیا، ٹھیک مولانا؟ اور درس کے آخر میں تنبیہان، جو تنبیہ تھی، 2 توجہ والی باتیں تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ مختتم بکاف الخطاب من اسماء الافعال، کہ کچھ اسماء افعال ایسے گزرے ہیں کہ جن کا اختتام کاف خطاب پر ہوتا ہے، کچھ اسماء افعال ایسے ہیں کہ جن کا آخری حرف خطاب ہے، جو حرف خطاب رکھتے ہیں اپنے آخر میں، تو ایسے اسماء افعال جن کا آخری حرف خطاب ہے، جو حرف خطاب پر ختم ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب حرف خطاب آخر میں ہوگا تو مخاطب کے بدلنے سے وہ حرف خطاب بھی بدلے گا، کیونکہ مولانا خطاب کے لیے کوئی ایک ہی حرف تھوڑی ہے، جیسا مخاطب کے لیے حروف وزن کیے گئے ہیں، مخاطب مفرد مذکر ہے تو اس کے لیے کا آتا ہے، مخاطب تثنیہ مذکر ہے تو کما آتا ہے، مخاطب جمع مذکر ہے تو کم آتا ہے، مخاطب اگر مفرد مؤنث ہے تو مولانا کے آتا ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مخاطب بدلے گا تو حرف خطاب بھی بدلے گا۔ مخاطب اور حرف خطاب میں مطابقت لازم ہے، لازم کیا، وہ ضروری ہے، وہ نہیں ہوگا تو پھر سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، غلط ہو جائے گی بات ہی، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے تو ہر مخاطب کے لیے ایک حرف خطاب وضع کیا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ مخاطب 4 ہیں اور حرف خطاب واحد والا لا رہے ہو آپ، تو غلط ہو جائے گا نا۔ وہی کہہ رہے کہ جب مخاطب بدلے گا
تو جن اسماء افعال کا اختتام حرف خطاب پہ ہوا ہے اس کا حرف خطاب بھی بدلے گا. اسے کہیں گے الیک الیکما الیکم، یا الیک الیکما علیکم، یا علیکی علیکما علیکن. ہے مولانا جی. وہاں کذا، اور اسی طریقے سے آپ چلی جائیے. ٹھیک. چلے دوسری تربیت، ادا بعضهم من اسماء الافعال. کہ یہ کچھ ایسے اسماء ہیں کہ جن کو اسماء افعال میں شمار کیا گیا ہے. نحویین نے اور بھی اسماء افعال شمار کیے ہیں، جیسے تعال. تعال میں معنی ہے جے و اسرع، امر کا معنی دیتا ہے، آؤ جلدی کرو. تعال تعال کیا ہے؟ یہ زیادہ بولتے ہیں محلی زبان میں، یہ لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں. سمجھ گئے عرب لوگ. تعال تعال میں معنی ہے جے و اسرع، آؤ اور جلدی کرو. وہاتے بہائے بمعنی ائت بہی، ہاتے بہائے بمعنی ائت بہی یعنی اسے لاؤ. ٹھیک جی. ہاں یہ بھی جو ہے امر کا معنی دے رہا ہے، ائت بہی اسے، ہاتے بہائے. ہاں بمعنی خذ، ہاں یعنی خذ اسے لے لو، اسے پکڑ لو. ہاں جی. ہاں. حی بمعنی اسرع، ایک وہ حی تھا اس کے معنی بھی اسرع تھا مولانا، بڑا حی والا، بڑا ہا والا، جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں آتا ہے، اوپر گزرا ہے جی. ہاں وہ بھی یہی معنی دے رہا تھا. حی بمعنی اسرع، وکلها افعال غیر متصرفۃ. کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے آپ نے ابھی دیکھے ہیں یہ سارے کے سارے افعال ہیں. مولانا یہ سارے کیا ہے؟ افعال ہے. تو جب سارے افعال ہیں تو ان کو اسماء افعال کیوں کہا گیا؟ فعل کیوں نہیں کہا گیا؟ فعل ہی رہنے دیتے ہے مولانا. کہہ رہے ہیں کہ یہ تعال، ہاتے، ہا، ہا، یا حی، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے افعال ہیں، لیکن ایسے افعال ہیں جو غیر متصرف ہیں. کیا ہے مولانا؟ افعال ہے لیکن غیر متصرف ہیں. اسی لیے جیسا کہ اس کی تعریف میں بتایا گیا ہے، اس کی جو دو تعریفیں کی گئی تھی ان دو تعریفوں سے اختیار کر کے، کیونکہ یہ سارے افعال غیر متصرف ہیں اسی لیے ان کو اسماء افعال میں شمار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے مولانا جی. اسماء افعال کی تعریف کیا کی تھی؟ اسماء افعال وہ ہیں کہ جو فعل کی نیابت کرتے ہیں جی، معنن یا عملاً، یا غیر متصرف ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک. یہ غیر متصرف ہیں تو غیر متصرف ہونے کی وجہ سے اسماء افعال کی تعریف میں آ گئے. جب اسماء افعال کی تعریف میں آ گئے تو ان کو بعض نے اسماء افعال شمار ہی کر دیا. ٹھیک مانا جی. ہاں عد شمار کیا ہے بعضهم، بعض نحویین نے، من اسماء الافعال، اسماء افعال میں سے. بعض نحویین نے اسماء افعال میں سے شمار کیا ہے تعال کو، ہاتے، ہا، ہا وحیہ کو. کیوں اسماء افعال میں سے شمار کیا ہے؟ کلها افعال غیر متصرفۃ، کیونکہ یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب افعال غیر متصرفہ ہیں. بناءً
بنا رکھتے ہوئے الا اس چیز پر مخترنا ہو جس کو ہم نے اختیار کیا ہے من تعریف ہما اسماء افعال کی تعریف، یہی ان دونوں کی تعریف اسماء افعال کی، اسماء افعال کی جیسا کہ ہم نے اوپر تعریف کی ہے اس تعریف کی بنا پر یہ سارے کلمات کیا ہے مولانا اسماء افعال میں شمار ہوں گے۔ بات ختم، ٹھیک سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ بات؟ جی ہاں چلو اب اس کے بعد جو ہے مرکب کی بحث آ رہی ہے، 2 لائن پڑھ لیتے ہیں اس کو بھی۔ المرکب والمراد بہی ہونا المرکب المزجی فإنه إن كان عددا وهو من 11 إلى 19 بني جزءاه على الفتح إلا الجزء الأول في موردين۔ مولانا اسماء مبنیہ میں سے ایک اسم جو مبنی ہے اسم مرکب، کیا ہے مولانا؟ المرکب سے مراد کیا ہے؟ وہ اسم کی جو مرکب ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے مرکب کی انواع و اقسام ہیں، کیا ساری قسمیں مبنی ہیں یا مرکب میں سے کچھ قسمیں ہیں جو مبنی ہیں کچھ قسمیں ہیں جو مبنی نہیں ہیں؟ یہ بتا رہے مشخص کر رہے ہیں کہ وہ اسم مبنی ہے جو مرکب مزجی ہو۔ کیا ہے مولانا؟ مرکب مزجی ہو، اس میں 2 کلموں کو آپس میں ملا دیا گیا ہو، جوڑ دیا گیا ہو۔ اب یہ بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے، عدد میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، جیسے 11 سے لے کے مولانا 19 تک، 11 سے لے کر کے کیا ہے 19 تک کہہ رہے ہیں کہ اس کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہیں سوائے جزو اول کے 2 موارد میں، 2 جگہوں پر۔ ٹھیک ابھی وہ بتائیں گے، ابھی فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مرکب بھی مبنی ہوتا ہے، اس میں مرکب والمراد بہی ہونا، یہاں پر یہ جو مرکب ہے اس مرکب سے مراد المرکب المزجی، مرکب مزجی ہے، پس مرکب اضافی اور مرکب کی 3 قسمیں تھی مولانا، کون کون سی تھی؟ اسنادی تھی، ہاں احسن، تو ان 3 قسموں میں سے جو مرکب مزجی ہے وہ مراد ہے یہاں، اور وہ مبنی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ المرکب نواں اسم مبنی مرکب ہے، بل مراد بہی ہونا، اور یہاں پر مرکب سے مراد المرکب المزجی، کون سا مرکب ہے؟ مرکب مزجی ہے۔ پس مرکب کی اور جو 2 قسمیں ہیں وہ مولانا خارج ہو گئی اور وہ مبنی نہیں ہے، ٹھیک۔ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ عَدَدًا، پس اب یہ مرکب مزجی اگر عدد ہوگا، وَهُوَ، اور وہ یہ ہے عدد میں، جیسے 11 إِلَى 19، 11 سے لے کر 13 تک، تو بنیا جزءاہ علی الفتح، تو اس کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہو، 2 جز، ایک 11 ہے ایک 10 ہے، 19 ہے اور 10 ہے، پورا 19 سے 11 سے لے کر 19 تک آپ چلے جائیے عدد میں، تو مولانا اس کے 2 جز ہیں، ہے نا، ایک اکائی والا ہے دہائی والا، اور دونوں جز مبنی علی الفتح ہیں، سوائے پہلے جز کے کہ یہ پہلا جز 2 مقامات پر معرب ہوتا ہے۔ کہاں کہاں اب وہ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1،
فی احدا عشرت وحادیہ عشر وثانیہ عشر فإنه في هذه المواضع الثلاثة يبنى على السکون۔ مولانا میں نے شاید اوپر جو ہے جو جملہ کہا تھا کہ مورب ہوگا، مورب نہیں، یعنی مبنی ہوگا لیکن مبنی علی الفتح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ 11 سے لے کر کے 19 تک میں دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتے ہیں سوائے پہلے جز کے کہ یہ دو مقامات پر مبنی علی الفتح نہیں ہوتا۔ نمبر 1 احدا عشرتہ یا ہادی عشرہ یا ثانی عشرہ، یہ پہلا ہو، ٹھیک مولانا جی، یعنی ایک احدا اور دوسرے ثانی کہ یہ فإنه فی هذه المواضع کہ یہ احدا یا ہادی یا ثانی یہ ان مقامات پر یا ان 3 جگہوں پر یبنا علی السکون مبنی تو ہے لیکن مبنی علی الفتح نہیں ہے بلکہ مبنی علی السکون ہے۔ اس کے بعد فی اثنا عشر و اثنتا عشرت فإنه فیہما یقرب اعراب المثنی، دوسرا مورد کی جہاں جزو اول مبنی علی الفتح نہیں ہے وہ ہے اثنا عشر اور اثنتا عشرت، 12 اثنا عشرہ مذکر کے لیے، اثنتا عشرت مؤنث کے لیے۔ فَإِنَّهُ فِيهِمَا ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ یعنی اثنا عشرہ اور اثنتا عشرہ ان دونوں میں یقرب اعراب المثنی جو جزو اول ہے وہ مثنی کے اعراب سے معرب ہوگا، یعنی تثنیہ کا اعراب دیا جائے گا، حالت رفع میں الف کے ساتھ آئے گا، حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ آئے گا، ٹھیک مولانا جی۔ تو یہ تو ابھی عدد میں بتایا ہے مولانا، کیا بتایا ہے کہ مرکب مزجی اگر عدد میں ہے جیسے 11 سے لے کر کے 19 تک تو اس کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہوں گے سوائے پہلے جز کے کہ جو پہلا جز ہے عدد میں 2 مقام پر مبنی علی الفتح نہیں ہوتا ہے۔ پہلا مقام جیسے احدا عشرت مؤنث کی صورت میں ہو یا ہادی کر دیا جا ہادی عشر یا ثانی عشر، یہ 3 مواقع ایسے ہیں، یہ 3 حالات ایسے ہیں پہلے جز کے لیے کہ جہاں پر پہلا جز مبنی علی الفتح نہیں بلکہ مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ دوسرا مورد کی جہاں پہلا جز مبنی علی الفتح نہیں ہوتا وہ ہے جب تثنیہ کے لیے لایا جائے، جیسے اثنا عشر اور اثنتا عشر مذکر، تثنیہ مذکر یا تثنیہ مؤنث کے لیے، تو اس حالت میں ان دونوں کو تثنیہ والا اعراب دیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ مبنی نہیں ہوں گے بلکہ تثنیہ والا اعراب ان دونوں کو دیا جائے گا۔ یہ تو عدد میں ہو گیا، عدد والی بات سمجھ میں آ گئی مولانا؟ جی، کسی کو نہ سمجھ میں آئی ہو تو بولے، واضح ہے؟ جی اچھا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُرَكَّبُ الْمَزْجِي غَيْرَ الْعَدَدِ فَالْجُزْءُ الْأَوَّلُ يُلَفَّظُ عَلَى مَا رُكِّبَ عَلَيْهِ۔ مولانا اور اگر مرکب مزجی عدد میں نہیں ہے، غیر عدد میں ہے، کیا ہے مولانا؟ غیر عدد میں ہے، عدد کے علاوہ اگر مرکب مزجی ہے
تو جو اس کا پہلا جز ہے وہ جس چیز پہ مرکب ہوا ہے اسی حرکت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے تھا پہلے وہ، سمجھ رہے ہیں، ویسے ہی اس کو پڑھا جائے گا۔ وہی کریں میں ان کان المرکب المسجی، اور اگر مرکب مسجی ہوگا غیر العدد، عدد کے سوا، تو فالجزء الاول، تو جو پہلا جز ہے، یلفظ علی ما رکب علیہ، تو اس کا تلفظ کیا جائے گا جس پر وہ مرکب ہوا ہے، یعنی جیسے تھا ویسے اس کو پڑھیں گے، جو بھی حرکت رہی ہو پہلے جز پہ، سمجھ رہے ہیں، پہلا جز مفتوح رہا ہو تو مفتوح پڑھیں گے، پہلا جز اگر مرفوع رہا ہو تو مرفوع پڑھیں گے، مکسور رہا ہوگا تو جیسے تھا اس کا جزء اول اسی طریقے سے رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ والثانی یبنى علی الکسر ان کان بیہ، اور دوسرا جز مبنی علی الکسر ہوگا اگر اس کا دوسرا جز وے ہو، کیا ہو؟ وے ہے۔ اگر مرکب مسجی غیر عدد ہو تو پہلا جز ویسا ہی تلفظ کیا جائے گا جیسے وہ تھا، لیکن دوسرا جز مبنی علی الکسر ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ دوسرا جز کیا آخر وے ہو، کیا ہو؟ وے ہے، ٹھیک جی یہ ہو گیا۔ وَيُعْرَبُ إِعْرَابَ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ إِنْ كَانَ غَيْرُهُ، اب ان دو کے علاوہ مولانا یہ دوسرا والا جز ہے یا پہلا والا جز، جو بھی ہو، پہلا والا جز تو ختم ہو گیا، وہ جیسا تھا ویسے پڑھا جائے گا، دوسرے جز کی اصل بحث تھی کہ دوسرے والے جز کو کیسے پڑھیں گے، تو بتایا کہ اگر وے آخر میں ہے تو مبنی علی الکسر ہوگا، اور اگر وے آخر میں نہیں ہے تو غیر منصرف والا اعراب دیا جائے گا۔ کون سا اعراب دیا جائے گا؟ اب غیر منصرف کا اعراب کیا ہے مولانا؟ حالت رفع میں ضمہ دیا جائے گا، حالت نصب و جر میں فتحہ دیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، تو آخری جز اگر وے ہے تو مبنی علی الکسر، دوسرا جز اگر وے نہیں ہے تو پھر وہ غیر منصرف کا حکم رکھے گا، اس کو وہی اعراب دیا جائے گا جو غیر منصرف کو دیا، اس کی حالت دیکھی جائے گی کہ کیا واقع ہو رہا ہے، اگر حالت رفعی میں ہوگا تو ضمہ دے دیا جائے گا، حالت نصب و جری میں ہوگا تو مولانا فتحہ دے دی جائے گا۔ وَيُعْرَبُ، اور اعراب دیا جائے گا اس کو یا معرب قرار دیا جائے گا، اعراب غیر المنصرف، غیر منصرف والا اعراب، کب؟ ان کان غیر، جب وے کے علاوہ کچھ ہو آخر میں، نحو بعل بک، جیسے بعل بک و نیو یورک، کیا ہے؟ نیو الگ ہے، اب یہ انگلش کی مثال لے کے آئے ہیں، عربی میں بتائیں ان کو کوئی اور نہیں، نیو یورک یعنی وہی نیو یورک، سمجھ رہے؟ نیو یورک، یہ اس کی مثال ہے۔ اب یہ کہاں واقع ہو رہے ہیں مولانا؟ یہ چونکہ آخر میں ان کے وے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اب یہ غیر منصرف کا حکم رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جیسے جاء بعل بک، رأیت بعل بک، مررت بعل بک، خاص یہ بیچ بھی تمام ہوگی، مرکب کیا، چلے تمام ہوگی۔ اس کے بعد اسم لا لنفی الجنس، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔